السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 اور 66 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، بتثبیتم من انفسہم، اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے ساتھ، یعنی دل سے یقین اور تحقیق کر لینے کے بعد، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، جیسا کہ مثال ہے، کاف کا معنی جیسا کہ، مثل کا معنی مثال، جنتن ایسے باغ کی، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہے، یعنی ہموار زمین پر ہے، گڑھا نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے کہ پانی کے آنے سے اس کا باغ گل سڑ جائے، بلکہ ہموار جگہ ہے۔ اصابہا وابل، اس کو پہنچے، اس تک پہنچے تیز بارش، فآتت اکولہا ضعفین، پس وہ لے آئے اکولہا، اپنا تمام پھل، ضعفین دو گنا، اکل کا معنی پھل اور ہا کا معنی یعنی جو کچھ بھی اس باغ میں لگایا گیا ہے وہ دو گنا ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پس اگر اس کو بارش نہ پہنچے، فَطَلٌ، پس شبنم ہی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، آیود، یہ حمزہ استفہام ہے، یود کا معنی پسند کرنا، احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل، یہ کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو پہنچ جائے بڑھاپا، یعنی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد کمزور ہو، ضعفاء یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا کمزور ہوں کہ وہ باغبانی نہیں کر سکتے۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس کے باغ کو عِصَارٌ، طوفان پہنچے، یعنی شدید قسم کی آندھی اور طوفان آ جائے، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ اس باغ کو جلا دے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جانے والے مال کو صدقہ کہتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یعنی فرضی صدقہ، یا عام قسم کے صدقات ہوں جن کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ کا معنی ہوتا ہے یہ صدق سے ہے، سچائی سے، یعنی ایسا مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے دل سے اس بات کی تصدیق ہو، دل اس بات کو سچا سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر اس کی اچھی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، یعنی جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں
یہ بات کہی کہ ایک تو وہ مومن ہو، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے دیں، تیسرا اس کے پیچھے کوئی احسان نہ لگائیں، یعنی احسان نہ جتلائیں۔ چوتھی بات یہ فرمائی تھی کہ جس کو صدقہ دیا گیا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہ ڈالی جائے، یعنی بطور اجرت اس صدقے کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ صدقہ دینے کے بعد اس کے بدلے میں کچھ بھی اس سے کام نہ لیا جائے۔ پانچویں بات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ وہ شخص ریاکار نہ ہو اور اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ اگر وہ ایمان لانے والا نہیں ہوگا تو اس خرچ کی مثال اس پتھر پر بوئے گئے دانے کی طرح ہے جس کو بارش نے بہا دیا اور اس کا اصل زر بھی ضائع ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی پوری نیت رکھتے ہیں، یعنی ان کو یقین ہے کہ ہم اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مرضات اللہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صدقہ کی رقم سے کسی کو کوئی غلط آلہ خرید کے دے دیا، کوئی ٹی وی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز، یا کسی کے اور کوئی غلط کاموں کے خرچے اٹھا لیے جو کام غیر شرعی ہیں، نہیں، بلکہ جہاں خرچ کرتے ہیں وہ بھی شرعی کام ہوتے ہیں۔ خرچ کرنے کی نیت بھی اللہ کی رضا ہے، اور جہاں خرچ کیا جاتا ہے وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی ان کے دلوں میں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا وافر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ واحتساباً، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کا معنی بھی اسی طرح سے ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اپنے دلوں کے یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ایسے باغ کی طرح اس کی مثال ہے جو ہموار زمین پر ہے، جہاں نہ تو پانی کی کثرت آتی ہے کہ وہ گل سڑ جائے، نہ ہی وہ پیاسا رہتا ہے، تو اس پر تیز بارش آتی رہتی ہے تو وہ پھل دیتا جاتا ہے۔ اگر بارش نہیں بھی آتی تو شبنم ہی اس کو اوس ہی کافی ہے، کیونکہ اس کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مومن کے خرچ کی مثال ہے کہ یا تو وہ تیزی سے خرچ کرتا رہتا ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہوتا تو کم بھی خرچ کر لیتا ہے، اور اگر کسی وقت میں نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کے اس پہلے صدقے کی ہی پرورش فرماتے رہتے ہیں۔ اور بعض نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ جوانی کے اعمال، اور یہ جب یعنی شبنم کی جو مثال دی ہے یہ ہے کہ پھر اس کے بڑھاپے میں یا اس کی جو کمزوری کے دن ہیں، جن دنوں میں اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو ان دنوں میں جب وہ کثرت سے صدقہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے صدقے کو ہی پھیلا دیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کو یعنی بکثرت کر دیتے ہیں، اس کے اندر کثرت پیدا کر دیتے ہیں اس کے اجر اور ثواب میں۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، یعنی خرچ کرنے والا جس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھنے والوں سے تو چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس نے کہاں خرچ کیا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا ہے، اور اس کا مال کس طریقے سے کمایا گیا تھا، حاصل کس طرح سے کیا گیا تھا۔ یہ تینوں چیزیں اگر درست ہوں، حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، اور حلال کاموں میں خرچ کیا جائے، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے وہ خرچ کیا گیا ہو، تو یعنی یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
ریاکار کی ایک اور مثال بیان کی۔ یہ ریاکار کی بھی ہے اور ایسے لوگوں کی بھی ہے جو خدا نخواستہ زندگی کے آخری ایام میں بھٹک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کہ اس کا باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں۔ ویسے تو اور بھی بے شمار پھل ہیں، ایک تو یہ کہ یہ دونوں پھل عرب میں بڑے معروف تھے، دوسرا یہ ہے کہ کھجور کے درخت میں اور انگور کی بیلوں کو یعنی ان سے پھل لینے کے لیے بندے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بڑا نازک سا پھل ہے، جبکہ کھجور پر بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا کہ ایسا باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہر قسم کا پھل اس میں موجود ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، یعنی صرف صدقہ ہی نہیں، وہ باقی بھی نیکیاں کرتا ہے، فرضی نمازیں، نفلی نمازیں، فرضی روزے، نفلی روزے، زکوٰۃ، صدقات، اسی طرح حج اور باقی ذکر و اذکار، حقوق العباد، سب چیزوں کو وہ ادا کرتا ہے، یعنی ہر قسم کا پھل اس کے باغ کے اندر موجود ہے۔ زندگی اس نے کھپا دی اس باغ کی پرورش کے لیے، حتیٰ کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں چلا گیا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو بڑھاپا آ پہنچا، اور بڑھاپے کی عمر ہے، بچے چھوٹے ہیں، اچانک طوفان آیا اور اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، فرمانے لگے کہ فی من ترون هذه الآیہ نزلت، کہ تم اس آیت کو کیسے دیکھتے ہو کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں اتری ہے؟ ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، یعنی یہی پوری آیت۔ تو صحابہ کرام ادباً تحریماً کہنے لگے کہ خاموش رہے، کہنے لگے کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر غصہ آیا، کہنے لگے ایسے نہیں، یا بتاؤ کہ ہم جانتے ہیں، یا یہ کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بیٹے تم بتاؤ، اور تم یعنی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ اگر تمہیں کیونکہ یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے اور باقی صحابہ کرام بڑے بڑے تھے، تو اس لیے کہا کہ تم چھوٹا سمجھ کے اپنے آپ کو خاموش نہ رہو، اگر تمہیں اس سوال کا جواب آتا ہے تو بتاؤ۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بندے کے عمل کی مثال ہے، کہ ایک انسان یعنی لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ، کہ ایک ایسا غنی آدمی، مالدار آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور وہ معصیت کا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آخری عمر میں وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ حتیٰ اغرق اعمالہ، یہاں تک کہ شیطان اس کے سارے ہی اعمال کو غرق کروا دیتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نقصان سے محفوظ رکھے۔ تو یہ مثال ہے جو بیان کی گئی ہے اس آیت میں، کہ جب انسان عمل کرے، صدقات کا عمل ہو یا کوئی اور، تو وہ اپنے عمل کو ہمیشہ جاری رکھے اور جاری رکھنے کی دعا بھی کرتا رہے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے 10 20 سال 40 سال 50 سال نیکی کر لی ہے، اتنے سال پڑھا لیا ہے، اتنے سال میں نے صدقات و خیرات کر لیے ہیں، اتنے سال میں نے کوئی اور نیکی کر لی ہے، اتنے حج کر لیے ہیں، اتنے عمرے کر لیے ہیں، اب میں بے فکر ہوں۔ نہیں، وہ شیطان کے غلبے سے ہر وقت بچتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب الموت اس کو شیطان اس طرح سے بہکا دے کہ جس طرح وہ شخص جو بڑھاپے میں پہنچا اور اس کا باغ تباہ ہو چکا تھا، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے اس وقت، یعنی ایسے شخص کا کس قدر نقصان ہو جاتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ شخص ہوگا، بلکہ اس سے یہ تو ایک مثال دی گئی ہے نا، کہ جس نے زندگی میں عمل تو کیے ہوں گے لیکن اس کی آخری عمر تباہ ہو گئی۔ بہت لوگ دیکھے ہیں کہ وہ جب قریب المرگ ہوتے ہیں تو کئی دن صرف اس وجہ سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ اب مجھ سے اٹھنا مشکل ہے، اور ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں کہتے
کہ تم نماز پڑھو یا اپنے اور باقی فرائض کو ادا کرو، کہتے ہیں کہ اب یہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اب ہم اس کو کیا کہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو نماز کا کہیں گے تو پھر اس کا وضو اور سارا انتظام کرنا پڑے گا، تو یہ بہت سخت غلطی ہے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، موت کے قریب جاتا ہے، تو اس کو اپنے اعمال کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔